السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں۔ دین سے متعلق کچھ باتیں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کے پیغام کو بتایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق کا ملنا یہ ایک نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنے دیر بیٹھتے ہیں گناہ سے بچے رہتے ہیں، جتنے دیر بیٹھتے ہیں مسلسل فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لہذا کبھی بھی موقع ملے اور موقع نکالنا پڑتا ہے، موقع نکالنا پڑتا ہے، غنیمت سمجھ کر اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا کو ترک کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر کے اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس پر جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ دینی بھائیو، آج جس موضوع سے متعلق کچھ باتیں ذکر کرنی ہے، بڑا اہم موضوع ہے، خشیت الہی کے فوائد۔ خشیت کا آسان سا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈر، یعنی اللہ سے ڈرنے کے فوائد۔ اللہ سے ایک بندہ جب ڈرے گا تو اس کو اس کے فوائد ملیں گے، اس کا فائدہ ہوگا، اللہ سے ڈرنے کا فائدہ ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک بات اور سمجھیں کہ ہم کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں یا کسی بھی کام سے اپنے آپ کو روکتے ہیں تو اس کے پیچھے دو ہی ریزن ہو سکتا ہے۔ یا تو ہم کوئی کام محبت میں انجام دیتے ہیں یا کسی ڈر کی وجہ سے انجام دیتے ہیں۔ جیسے رات میں ہم سو رہے ہیں، گہری نیند میں سو رہے ہیں، مائیں سوئے رہتی ہیں، بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، نیند اس وقت بھی پیاری رہتی ہے، لیکن بچے سے جو کہ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، تو اس لیے اس نیند کو ہم ختم کر دیتے ہیں، جاگ جاتے ہیں اور اپنے بچے کے درد کو سمجھتے ہوئے اس وقت جو بھی تقاضا ہوتا ہے ہم اس میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی بچہ اگر پیشاب کر دے اور پیشاب کرنے کے بعد اسی بستر پر وہ سویا ہوا ہے تو مائیں اس بات سے ڈرتی ہیں کہ اگر رات بھر اسی پیشاب میں وہ پڑا رہا تو بیمار ہو جائے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے اور دل میں اس بچے کے لیے محبت کی وجہ سے 10 منٹ 15 منٹ جو بھی لگے وہ اس کا ڈائپر چینج کریں گی، جس بستر پہ سوئے اس بستر کو چینج کریں گی۔ یہ سارا عمل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس بچے سے محبت ہوتی ہے یا اس کے تعلق سے ڈر ہوتا ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ ایسے ہی آپ غور کریں گے تو ہمارے آپ کے جتنے اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، اس کے پیچھے دو ہی ریزن ہو سکتے ہیں، یا تو محبت میں انجام دے رہے ہوتے ہیں یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے، کسی خطرے سے بچنے کے لیے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے، اسی ڈر کی وجہ سے وہ عمل ہم انجام دیتے ہیں۔ اگر آدمی ان دونوں سے پرے ہو جائے، کسی چیز کی محبت نہ رہ جائے یا کسی نقصان کا اس کو ڈر نہ رہ جائے، تو پھر آدمی
منمانا پن کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ نفس کا غلام بن جاتا ہے، پھر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید میں اس طرح سے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، کہ رب کے سامنے کھڑا ہوں گا یعنی میدان محشر میں، تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا میرے اعمال سے متعلق تو ہمیں جواب کیا دوں گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے، اس کے جاہ و جلال سے ڈرتا ہے، اس کے غیظ و غضب سے ڈرتا ہے، اس کی عظمت سے ڈرتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے میں کیا جواب دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہش پرستی سے روک لیتا ہے۔ اس آیت میں پہلے کس بات کا ذکر ہے؟ خوف کا۔ ڈر رہے گا تو ہی نفس کو برائی سے روک پائے گی۔ اگر ڈر نکل جائے دل سے، اللہ کا ڈر نکل جائے، اللہ کی گرفت کا ڈر نکل جائے، اللہ کے پکڑ کا، اللہ کے عذاب دینے کا ڈر نکل جائے، تو پھر آدمی کا نفس کنٹرول میں نہیں رہ جاتا، پھر وہ کنٹرول کھو بیٹھتا ہے، پھر ہر طرح کی گناہ وہ انجام دیتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میں اس کا تزکیہ نہیں کرتا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بلا شبہ نفس انسان کا نفس اسے گناہوں پر ابھارتے رہتا ہے، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ سب کا نفس گناہ پر اسے آمادہ کرتا ہے، گناہ کی رغبت دلاتا ہے، گناہ کا موقع فراہم ہو جائے، گناہ کرنے کا کوئی موقع مل جائے تو نفس اس کی طرف کھینچتا ہے کہ اس گناہ میں آدمی پڑ جائے، اس گناہ میں ملوث ہو جائے۔ اس وقت کون سی چیز ہوتی ہے جو گناہ سے بچاتی ہے؟ یہی خوف، یہی خشیت، اللہ کا ڈر۔ جب اللہ کا ڈر رہتا ہے تو بندہ رک جاتا ہے، ورنہ آدمی آج دیکھے ہم اور آپ طرح طرح کے گناہ میں مبتلا ہیں، بے حیائی، بد نظری، زناکاری، بدکاری، ہمارے نوجوان اس کے شکار ہیں۔ ایسے ہی مالی معاملات میں مال کمانے کے لیے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کانٹا مارنا، موقع مل جائے غبن کر جانا، دوسرے کا حق غصب کر جانا، کسی کا جائز حق بنتا ہے پھر بھی اسے نہ دینا، یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو گیا، اللہ کی گرفت کا ہمارے دل میں ڈر نہیں رہ گیا، اس لیے سارے گناہ عام ہیں۔ ایسے مال سے متعلق فضول خرچی میں مبتلا ہو جانا، اپنی دولت کی نمائش کرنا، اللہ نے دولت سے نوازا، مال سے نوازا ہے، یہ بھی گناہ ہے کہ آدمی اپنی دولت کی نمائش میں لگ جائے، دکھاوے میں لگ جائے۔ ایک آدمی شاندار گھر بناتا ہے تو اس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، تو سوچتا چاہے جیسا گھر بنا لو، اتنا روپیہ خرچ کر دیتا ہے کہ یہ جاننا بھی ضروری نہیں سمجھتا کہ کیا میں اپنا گھر اپنی ضرورت سے بڑا بناتا ہوں تو کیا گناہ کی بات نہیں؟ وہ بھی گناہ ہے۔ آپ کو پوری فیملی کو رہنے کے لیے جتنا بڑا گھر چاہیے، جتنی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک مہمان خانہ ہو جس میں مہمان کبھی آ جائے تو رک سکے، ٹھہر سکے، کشادہ ہو گھر تنگ رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کشادہ گھر، لیکن اتنا بڑا محل تعمیر کر دینا جس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی گناہ کی بات ہے، اس میں شیطان رہتا ہے، فضول خرچی ہے، مال کا ضیاع ہے، دکھاوا اور ریاکاری میں مبتلا آدمی یہ بھی گناہ انجام دیتا ہے۔ ایسے دینی بھائیوں، کبر میں مبتلا ہو جانا، تکبر میں، غرور میں مبتلا ہو جانا، تو مالی معاملات سے لے کر کے مال سے متعلق بھی بہت سارے گناہ میں ہم اور آپ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے سماج میں دوسرے کے تعلق سے حسد میں مبتلا ہو جانا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، یہ سب گناہ کیوں انجام دیتا آدمی؟ کیونکہ اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ کا اسے
خوف نہیں رہ جاتا۔ اس حوالے سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، کانا یقول مطلب یہ پڑھا کرتے تھے، آپ کی عادت تھی، ایسا نہیں کہ کبھی پڑھ لیا، عادت تھی، آپ کی ڈیلی دعاؤں کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی کثرت سے دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میری حفاظت فرما ایسے دل سے، ایسا دل جو تیرے خشوع سے، تیرے لیے جھکنے کے لیے، تیرے ڈر سے خالی ہو جائے، ایسا دل جو تجھ سے ڈرے نہیں، ایسے دل سے میری حفاظت فرما۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی ہمارے سینے میں دل ہے، اس دل میں اللہ کا ڈر نہ رہ جائے، اس بات سے پناہ مانگتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، اللہ کا خوف دل میں رخصت، اللہ کا ڈر دل سے رخصت ہو جائے تو اس کے بعد بھی ہم مطمئن رہیں، سکون سے رہیں، ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے سارے گناہ ہم کر بیٹھیں گے، کوئی بھی گناہ کا موقع ملے گا، ڈر ہی نکل گیا تو زناکاری میں، بدکاری میں، ہاں مالی غبن میں، یہ کسی بھی کوئی بھی گناہ آپ اس پہ تصور کر سکتے ہیں، اس گناہ میں آدمی مبتلا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی، ہمیں سکھلایا، ہمیں بتلایا کہ ہم یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، کہ اللہ اس دل سے میری حفاظت فرما جو دل تجھ سے ڈرتا نہ ہو، جس میں خشوع نہ ہو، تیرے سامنے جھکنے کا جذبہ نہ ہو۔ ایسے ومن دعاء لا یسمع، اور ایسی دعا جو قبول نہ کی جاتی، یعنی میری ایسی حالت نہ ہو کہ میں کچھ مانگوں اللہ سے، دعا کروں اور اللہ اس کو قبول نہ کرے، ایسا نہ ہو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں کہ مجھے مستجاب الدعات رکھ، کہ میں جب دعا مانگوں تو میری دعا کیا ہو؟ قبول ہو۔ ومن نفس لا تشبع، اور اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہوتا۔ کیا مطلب آسودہ؟ کہ کھانے کی چیزیں میسر ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، آدمی کھائے پیے، اللہ کا شکر ادا کرے، یہ نہیں کہ اس سے اچھا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور تمنائیں اور آرزوئیں یہ بڑھتی چلی جائیں۔ آدمی کو اللہ نے ایک تقدیر کے ساتھ جوڑا ہے، مقدر میں ایک رزق لکھ رکھی ہے، عمر کے ساتھ وہ ملتے رہتی ہے جتنا جب طے ہے، تو اس پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب اتنا مل جائے گا تب میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، یعنی آدمی آسودہ نہیں ہو رہا ہے، جو اللہ نے دیا جتنا دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ ملتا رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آدمی کی موت طے ہے، موت ایسے ہی رزق بھی طے ہے، اور جیسے موت اس کو ڈھونڈ لے گی کہ موت چاہے جہاں آدمی رہے، موت اس کو آ کر رہے گی، ایسے ہی اس کی روزی بھی اس کو آ کر رہے گی۔ ایک دانہ بے کر رزق کا باقی ہے، ایک روپیہ بھی کمانا باقی، تو موت نہیں آئے گی، وہ مل جائے گا نصیب کا، اس کے بعد ہی موت آنے والی ہے۔ تو ایسا نفس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آسودہ نہ ہوتا ہو، ہمیشہ ناشکری کے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کا ذہن لے کر کے آدمی رہتا ہو۔ اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ ایسے ہی ومن علم لا ينفع، اور اے اللہ ایسے علم سے بچا جس سے کوئی فائدہ نہ ملتا ہو۔ علم کا فائدہ کیا ہے؟ علم کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے، اس پر عمل کرے، نالج جمع کر لینا، جانکاری جمع کر لینا اور عملی طور پر اس میں کوتاہ رہنا، یہ بے سود علم، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق، اور اس کے ساتھ ایک چیز اور کہ ایسی چیزوں کا علم حاصل کرنا جس سے کوئی فائدہ ہی نہ ہو، یہ بھی لا یعنی ہے، فضول ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں بطور تمہید آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتا ہے۔
اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک کام ہے کہ جیسے آدمی اپنے ظاہروں کو سنوارتا ہے، کنگھی لے کر کے بال سنوارتا ہے، بدن میلا ہو جائے گندا ہو جائے نہاتا ہے، صابن لگاتا ہے، شیمپو لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اپنے ظاہرے کو سنوارتا ہے، مزین کرتا ہے، ایسے ہی اس سے زیادہ دھیان دینا چاہیے ہم اپنے باطن کو سنواریں، باطن یعنی اپنے دل کو سنواریں، ان کو دل میں ایسی چیزیں ڈالیں جس سے دل میں زندگی رہے اور دل سے وہ چیزیں نکال۔ اللہ پر یقین ہے، اللہ سے حسن ظن ہے، اللہ پر ایک اچھا یقین ہے، ایسے ہی اللہ کا خوف ہے، اس سے دل مزین ہوتا ہے اور دل ہی اصل ہے۔ دل آدمی اگر اپنا سنوار لے جائے تو اس کے اعمال خود بخود سنور جائیں گے، اور دل ہی آدمی کا اگر بگڑ جائے، دل ہی میلا ہو جائے، دل میں ہی طرح طرح کی گندگی جمع ہو جائے تو پھر آدمی کا ظاہر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خشیت، اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے، اس حوالے سے علماء نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کیسے ہو۔ اس میں پہلی چیز جو ذکر کی ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ہم جتنا زیادہ اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہمارا دل اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے بھرے گا۔ جتنا زیادہ یاد کریں گے آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی، تندرستی دی، آل اولاد دیا، کسی کو محتاج نہیں بنایا، تو اللہ کے تعلق سے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کی صفات کے بارے میں جتنا زیادہ جانکاری حاصل کریں گے اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ اس کے برعکس آپ اللہ کے بارے میں نہ کچھ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں تو ایٹومیٹک آدمی اس سے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جائے گا اور دل میں کچھ اور بھر جائے گا۔ دل کا معاملہ ایسا ہے، اگر اس میں اچھی چیزیں نہیں ڈالیں گے تو بری چیزیں خود بخود آئیں گی، خود بخود آئیں گی، اس کے لیے آپ کو کچھ محنت نہیں کرنی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں تاکہ اللہ کو یاد رکھیں۔ جب اللہ کو یاد رکھیں گے، ذکر کرتے رہیں گے تو جو اللہ چاہتا ہے کہ اس دل میں جو چیزیں ہوں پھر وہی رہیں گی۔ اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، لوگوں کے لیے ہمدردی ہوگی، اللہ پر توکل ہوگا، اللہ سے حسن ظن ہوگا، یہ کیفیت ہوگی دل کی۔ اور جب ہم دل کو چھوڑ دیں گے، اللہ کو یاد ہی نہیں کریں گے تو پھر شیطان اس پر قبضہ کر لے گا، پھر وہ اللہ کے تعلق سے بدگمانی پیدا کر دے گا۔ اللہ کے تعلق سے ہم خالی انسانوں سے بدگمان نہیں ہوتے، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ لوگ اپنے رب سے بھی بدگمان رہتے ہیں۔ اس کی مثال دوں گا، آپ کوئی سودا خریدنے جا رہے ہیں کوئی، اور مارکیٹ کے حساب سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز مجھے اتنے میں ملے گی، اس پہ 2 روپیہ 3 روپیہ 1 روپیہ فائدہ ہوگا، میں اتنا کما لوں گا۔ وہاں آپ پر واجب ہے کہ آپ اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا، آپ اگر سمجھ رہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے تو آپ وہ کام کر جائیے، آپ وہ کام کر جائیے۔ وہاں بدگمانی کی گنجائش نہیں کہ یہ سوچ لیں کہ دیکھتا ہوں ٹرائی کرتا ہوں کیا پتہ اللہ تعالیٰ دے دے، کیا پتہ والا نہیں کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ دے دے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب رزاق ہے، میرا رب مجھے اس میں دے گا، اتنا اعتماد ہونا چاہیے، اپنے رب پہ اتنا اچھا گمان ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ سے حسن ظن رکھے، اللہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھے۔ جب اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ اپنے بھائی سے بدگمانی رکھو تو خالق ہے، اس سے ہم بدگمان کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہو کر کے وہ پریشان ہے اسی میں، اگر اس کو ایسے سوچ لے کہ اللہ رب العالمین نے بیماری میں مبتلا کیا ہے تو جب تک بیمار رہوں گا اجر و ثواب سے نوازے گا، گناہ معاف کرے گا، اور کیا پتہ میرے بیمار رہنے میں اللہ نے کون سا خیر کا پہلو رکھا ہے۔ چونکہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ شفا دے تو میں دعا کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے شفا دے دے، لیکن اللہ کے تعلق سے نگیٹو نہیں سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں بیمار کر دیا، ابھی تو اچھا خاصا ہٹا کٹا نوجوان تھا، یہ اللہ نے کس مرض میں مبتلا کر دیا۔ اگر ایسا سوچ رہا ہے تو یہی ہے دل کے اندر کیا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی۔ تو پہلی چیز ہے اللہ کو یاد کرنا،
اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں اس کا ذکر کرنا، اللہ کے اعمال جس کو یعنی اللہ تعالیٰ جو الگ الگ کام کرتا ہے اس کے تعلق سے جانکاری اکٹھا کرنا یا جاننا، علم حاصل کرنا، تاکہ اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو، دونوں چیز پیدا ہوگی۔ جہاں آپ دیکھیں گے کسی برائی کے تعلق سے اللہ نے ایسا ایسا کیا، وہاں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ جہاں آپ اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ سے۔ تو دینی بھائی یہ پہلی چیز علماء نے ذکر کی ہے۔ دوسری چیز ہے، اچھا اس میں ایک بات اور ہے کہ اللہ کو کیسے یاد کریں گے۔ ایک تو تسبیح ہے، تحلیل ہے، اللہ کی تکبیر ہے، یعنی ذکر و اذکار جو ہم پڑھتے ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں، یہ پڑھیں، ایسے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور بطور خاص قرآن مجید کی تلاوت، کیوں؟ اس حوالے سے قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب لوگوں پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن پڑھ کر جب انہیں سنایا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن سنتے ہیں، خروا سجدا وبکیا، تو سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے۔ آدمی روتا کب ہے؟ ڈر سے روتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو روتا ہے، یا بہت محبت کے جذبات آ جائے دل میں، بہت محبت کے آدمی جس سے بہت محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ سامنے آ جائے بہت دنوں بعد تو اس کو دیکھ کر کے خوشی کے بھی آنسو آ جاتے ہیں، خوشی کے مارے آدمی رونے لگتا ہے، یا ڈر کی وجہ سے آدمی روتا ہے۔ تو قرآن کی آیتیں کام کیا کرتی ہیں؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، قرآن کا علم حاصل کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو خود بخود آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا۔ اس حوالے سے ایک آیت اور دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ جب ان لوگوں نے سنا، کیا سنا؟ ما انزل الی الرسول، اس بات کو جو رسول پر نازل کیا گیا۔ رسول پر کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید۔ جب لوگوں نے قرآن مجید کو سنا، ترى اعینہم، تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، دمع کے معنی آنسو، آنسو سے بہ رہی ہیں۔ قرآن سن کر کے وہ روتے ہیں قرآن سن کر کے۔ اور فرمایا مما عرفوا من الحق، کیوں؟ وہ حق پہچان گئے، قرآن سن کر کے انہوں نے حق کو پہچانا اور وہ رو پڑے۔ یقولون ربنا آمنا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ تو دل میں خشیت پیدا ہونے، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونے میں ایک بہت معاون چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن کا درس سننا، یعنی قرآن سے ایک ربط ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ربط قرآن سے نہیں ہے تو دل اللہ کے ڈر سے خالی ہو جائے گا، پھر اللہ سے ڈر نہیں لگے گا۔ اچھا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی گرفت کا ڈر، ورنہ اللہ تعالیٰ بذات خود کوئی ڈراؤنی شے نہیں ہے۔ جیسے بھی یہاں سانپ آ جائے تو ہمیں اس سانپ سے ڈر لگے گا، ایک شیر آ جائے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم اس سے ڈر جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں ایسے اللہ سے نہیں ڈرنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کوئی ایسی ذات ہے جو ڈراؤنی چیز ہے، ہم اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ نے جو شریعت دی ہے اس شریعت میں شریعت کے خلاف ورزی پر جو وعید بتائی ہے کہ یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، ایسا کرو گے تو یہ سزا ہے، اس سزا کو یاد کر کے ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں میری گرفت کر لے گا تو میرا کیا ہوگا، اس سے ڈرنا ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ڈراؤنی شے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کی ذات ڈراؤنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کے ہم ڈر جائیں گے۔ اللہ کے افعال جو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ جو سزا دے گا، اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونک دے گا، جس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا، جس کا ذکر کیا مختلف گناہوں پر، ان گناہوں کو انجام دیتے وقت یا وہ گناہ اگر ہم سے ہو گئے ہیں تو اس پر اس سزا کا خیال کرتے
کہ اگر اللہ نے گرفت کر لی تو میرا کیا ہوگا، اس پر ڈرنا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری گرفت کر لی تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو دینی بھائیو، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کریں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن سنیں۔ دوسری چیز جو علماء نے ذکر کی ہے وہ ہے علماء کی مجلس میں رہیں۔ کسی مجلس میں علماء، آپ کے اس علاقے میں 2 عالم میسر ہیں، 3 عالم میسر ہیں، ان سے دوستی کریں، ان کے ساتھ تھوڑا سا ہی صحیح ان کے ساتھ تھوڑا بہت گزاریں۔ اور آج آسانی ہے، یوٹیوب چینل پر بہت سارے علماء میسر ہیں جو معتبر علماء ہیں، منہجی علماء ہیں، بہت سارے موضوعات پہ ان کی تقریریں موجود ہیں۔ عادت بنا لیں، ڈیلی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایک تقریر سنیں۔ علماء سے جڑنے کے طریقہ یہ بھی سنیں، ان کو کسی بھی موضوع پر ہے، جتنے دیر سنیں گے، جتنی دیر باتیں سنیں گے، آپ کے دل پر اس کا اثر ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا یا اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی۔ علماء کی مجلس اس لیے ضروری ہے کہ سلف میں کسی کا قول ہے کہ لولا العلماء لصار الناس البہائم، کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح سے زندگی گزارتے، اگر علماء نہ ہوتے لوگ جانور بن جاتے۔ چونکہ علماء ہیں، یہ اللہ تعالیٰ علماء پیدا کرتے رہتا ہے، وہ آپ کو کسی مسئلے میں ایسی کوئی بات بتا دیں گے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ یہی کام کیا جاتا ہے نا، جمعہ کے خطبات میں، ہفتہ واری درس میں، ماہانہ درس میں، تقریریں جو ہوتے رہتی ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ مختلف گناہ پر اس کے جو سزائیں ہیں اس کا ذکر آتے رہتا ہے، اور پھر اس طرح سے آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ جو آدمی علماء سے کٹا کٹا رہتا ہے، علماء سے دور ہی رہتا ہے، تو وہ کیا سنے گا؟ کہاں سے اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس گناہ کی کیا سزا ہے، اس کے دل میں ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ ڈر تو تب پیدا ہوتا ہے جب آدمی جانتا ہے کہ ہاں اس پہ سزا کیا ہے۔ ایک بچہ کرنٹ اور بجلی کا کوئی تار ایسے ننگا ہے، یعنی ننگی تار ہے، وہ اس کو نہیں پتا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں کرنٹ ہے، اس کو پکڑ لے گا، اس کو چھو لے گا، اس کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اس کے دل میں خوف ہم اور آپ پیدا کرتے کہ نہیں ایسا نہیں، ٹچ نہیں کرنا، کرنٹ لگ جائے گا، کرنٹ لگ جائے گا، آپ کو تکلیف ہو جائے۔ یہ آدمی بے خیالی میں، اس کی توجہ نہیں ہے، اس کا دھیان نہیں ہے، اور اس نے پکڑ لیا تو اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ علم کی وجہ سے آدمی بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو آدمی خسارے میں پڑ جائے گا۔ اس حوالے سے دیکھیں، ایک حدیث دیکھیے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، یہ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد میں روایت ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اہم حدیث ہے، اور اس حدیث کو سنیں اور اس کے بعد اپنا تجزیہ کریں، اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کریں کہ ہمیں اس کا خوف ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ جلدی سزا جس گناہ کی ملتی ہے، یعنی جتنی جلدی ہو سکتی ہے، وہ 2 گناہ کو بارے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ 2 گناہ کی جو سزا ملتی ہے وہ دنیا میں ملتی ہی ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں وہ سزا برقرار رہتی ہے۔ دیکھیے، اللہ کی طرف سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے اور دنیا میں مل کر کے وہ چھٹکارا پا جاتا ہے آدمی، وہ گناہ کیا، اس کی سزا دنیا میں مل گئی، آخرت میں نہیں ملے گی سزا۔ یہ ایک ناحیے سے رحمت بھی ہوتی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، اس کی سزا مجھے یہی مل گئی، اس ناحیے سے رحمت بھی ہے کہ کوئی گناہ کیا تو اس کی سزا مجھے مل گئی۔ لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے کہ دنیا میں بھی سزا ملے اور آخرت میں سزا کم نہیں کی جائے گی، وہاں بھی سزا دی جائے گی، اور دنیا میں سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ وہ حدیث میں ذکر ہے، 2 گناہ بتائے گئے، کون کون سے؟ قطیعۃ الرحم اور البغی۔ اور ایک دوسری روایت اس حوالے سے ہے، اس میں
ایک چیز کا اور اضافہ ہے الخیانہ، خیانت کرنا کسی بھی چیز میں. آپ کے پاس کوئی امانت ہے، آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں تو اس کی سزا دنیا میں ملنی ہی ملنی ہے. آدمی یہ نہ سوچے کہ میں اس میں بچ جاؤں گا، اس کی جو بھی شکل ہو. ہاں الا یہ کہ آدمی رو لے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے اس پہ اپیل کر دے کہ اللہ اس پردے میں ڈال دے، توبہ کر لے، وہ الگ مسئلہ ہے. ورنہ اگر بغیر توبے کے چھوڑ رکھا ہے تو اس کی سزا دنیا میں اس کو موت سے پہلے جتنی جلدی ہو سکے گی مل جائے گی. خیانت کی سزا ایسی کسی کی سزا ہے ظلم کی. آپ نے کسی پہ ظلم کیا، میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہم اگر کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو یہ تو خیال میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم ظلم کر کے آگے بڑھ گئے اور اس کی سزا نہ ملے. ایسا ممکن ہی نہیں، امپاسبل. کسی پر اگر آپ کے ذریعے ظلم ہوا ہے تو آپ کو موت سے پہلے اس کی سزا ملنی ہی ملنی ہے، ایک دم پکی بات ہے. اب ایک آدمی اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے لیے بہو لے کر آیا، اپنے بیٹے کی بیوی لایا، اس کی بہو ہے وہ، اور پورے گھر والے مل کر کے اس کو ستا رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں. وہ بچی وہاں ہے، وہاں وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتی ہے، یا کیسے بھی گزارا کر رہی ہے. اور سسر اپنے دنیا میں مگن ہے، ساس اپنی دنیا میں مگن ہے، شوہر بھی اپنی دنیا میں مگن ہے، اور وہ یہ سوچ رہے کہ چل تو رہا ہے، گھر چل رہا ہے. اس بیچاری پہ ظلم کر رہے ہیں اور سوچ رہے گھر تو چل رہا ہے، کیا پریشانی ہے. نہ اس کا باپ آتا ہے لڑنے کے لیے، نہ اس کا بھائی لڑنے کے لیے آتا ہے، وہ بہو ہے اس گھر کے اندر رہ رہی اور پورا گھر مگن ہے خوشیوں میں. تو اس خوش فہمی سے نکالنا ضروری ہے. اللہ کی قسم اس کی سزا ملے گی ہی ملے گی. ایسا نہیں کہ وہ بچی کچھ نہیں بول رہی ہے تو پورا گھر خوشحالی سے گزار دے، پورا گھر خوش رہے کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی سزا ملنی. آپ کے گھر میں 2-4 بچے ہیں اور ان 2-4 بچوں میں آپ کسی ایک بچے کو زیادہ مانتے جانتے ہو، کسی ایک کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے. جو کماتا ہے اس کی بڑی آؤ بھگت ہے، جو نہیں کماتا اس کو نظر انداز کر لو. اس کے حقوق کے تعلق سے، اس کے جذبات کے تعلق سے، اس کے عزت نفس کے تعلق سے آپ ظالم بن گئے ہو، اس پر ظلم کر رہے ہو اور بے پرواہ ہو کہ اس کی سزا نہیں ملے گی. اللہ کی قسم موت سے پہلے اس کی سزا ملنی ہی ملنی، سزا ملے گی. ایسی جہاں کہیں بھی ہم جڑے ہوئے ہیں، جس سرکل میں بھی ہیں، ایک ایک چیز کو اسی دیکھیں، ایک ایک چیز کو. ہمارے ہاتھوں کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہے، آخرت میں اس کی جو سزا مقرر ہے وہ ہے، اس میں کمی نہیں کی جائے گی. اس سے پہلے موت آنے سے پہلے ہمیں اس کی سزا ملے گی. اسی حدیث کی شرح میں علماء نے بات لکھی ہے کہ چونکہ قطیعۃ الرحم یعنی رشتوں کو توڑنا، یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا. رشتہ داری کے تعلق سے جو لوگ بالکل بے پرواہ رہتے ہیں کہ بھائی سے بات چیت ہو رہی نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں اپنے دیگر رشتہ دار ہیں، آ رہے جا رہے، مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں، بات چیت ہے کہ نہیں بات چیت ہے، میری غلطی کہ اس کی غلطی، ایک دم بالکل دنیا کے اندر مست رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی رشتہ داری کے تعلق سے. تو ایسا نہیں کہ آنکھ بند کر کے ایسی زندگی گزار لو. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں اس کی سزا تو طے ہے، آخرت میں اس کی سزا ملے گی، وہ ذخیرہ ہے وہ، لیکن موت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی سزا ملنی ہی ملنی ہے، سوائے اس کے کہ آدمی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنے رشتہ داروں کو منا لے اگر اس کی غلطی ہے تو. لیکن رشتہ توڑ کر کے آدمی سوچ لے ایسے ہی زندگی گزار لوں گا، سکون سے گزار لوں گا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. اب دینی بھائی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ایک آدمی رشتہ داری کے تعلق سے اس کو کوئی جانکاری نہیں ہے، امانت اور خیانت کے تعلق سے کوئی جانکاری نہیں ہے، یا ایسی ظلم کے تعلق سے کوئی زیادہ جانکاری نہیں ہے، تو بے پرواہی کی زندگی گزارتا ہے. لیکن کسی عالم کی صحبت میں ہے، کسی علمی مجلس میں شریک ہے، تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ مولانا صاحب تو بتا رہے ہیں کہ یہ سزا ملنی ہی ملنی، طے ہے یہ، تو مجھے اپنے رشتہ داری پہ غور کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی، کیا کمی ہو رہی ہے، میں اس کی اصلاح کر لوں. یا میرے ذریعے اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو دنیا ہی میں اس کی معافی تلافی کر لوں، اس کی بھرپائی کر لوں. ورنہ کون اتنا بڑا خسارہ اٹھائے گا کہ دنیا میں بھی سزا اٹھائے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے کہ آخرت میں بھی سزا ملے گی. ایسا نہیں کہ دنیا میں مل گئی تو آخرت میں معاف، وہاں بھی ملنی سزا. آدمی نے کچھ خرد برد کر دیا، کوئی امانت اس کے پاس تھی، خیانت کر بیٹھا ہے، خاص طور پہ مال کے معاملے میں، زیادہ تر خیانتیں مال کے معاملے میں ہوتی ہے، اس لیے وہ مثال زیادہ دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہوئی ہے
آپ نے اس امانت میں جس کی امانت ہے اس کی اجازت کے بغیر خرد برد کر دیا، ادھر ادھر کر دیا، تو اب ایسا نہیں کہ وہ آپ نے کر دیا تو اس کی کوئی برکت آئے گی، اس کی سزا آئے گی، مال ہی میں سزا آئے گی۔ ایسے پریشان ہوگے کہ کوئی حساب نہیں بن پائے گا، اس کو کیسے سنبھالے، کیسے کنٹرول میں لائے، کچھ نہیں بن پائے گا، اس کی سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ تو دینی بھائیو، جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو ایسے ایک ایک کر کے سارے گناہ آدمی سمجھتا ہے، اس پہ سزا کی جانکاری ہوتی تو ڈر پیدا ہوتا ہے، پھر ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، پیارے نبی نے بتایا ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں خشیت الہی، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، ہر حال میں ڈرتے رہیں۔ تو ایک چیز یہ بتائی گئی۔ ایسے دینی بھائیوں، تیسری چیز بتائی التفکر فی شدت غضب الجبار، کہ اللہ کے شدید غصے کے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اتنا رحم کرنے والا کہ گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتے رہتا ہے، عطا کرتے رہتا ہے۔ لیکن اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ الجبار ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ بہت سخت سزا میں بندے کو مبتلا کر دیتا ہے، سخت سزا سے دوچار کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رب کا پکڑنا ایسے ہی ہوتا ہے جب اس بستی نے ظلم کیا، ظلم کر رہے تھے کچھ لوگ، تو ان اخذہ علیم شدید، تو بلا شبہ جب اللہ گرفت میں لیتا ہے کسی کو تو دردناک، ایسی گرفت میں لیتا ہے کہ درد سے آدمی کرا اٹھے۔ ہمارے ذریعے کسی پہ ظلم ہو جائے اور ہم یہ سوچیں کہ اس پر اللہ کی گرفت نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی سزا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک بہت پہلے ایک واقعہ صحیح ریفرنس ہے، ابن الاسیر رحمہ اللہ نے کہیں لکھا ہے اپنی کتاب میں، ایک بہت پیارا واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک آدمی تھا اور وہ اپنے علاقے میں جیسے عام بول چال میں کہتے ہیں وہ بھائی بن کر کے رہتا تھا، دادا بن کر کے رہتا تھا، یعنی اپنے علاقے میں اپنا ایک دو چار لوگوں کے ساتھ گروپ بنا کر کے دادا گیری کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس کا گزر ہوا ایک آدمی کے پاس سے، وہ ایک اچھی سی بڑی سی مچھلی مار کر کے رکھا ہوا تھا کہ مچھلی لے کے جاؤں گا شام میں اپنے گھر پہ بنائیں گے کھائیں گے، اور وہ آدمی پہنچ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ مچھلی ہے رکھی ہوئی ہے۔ اس واقعے کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک آدمی، ہتھ کٹا آدمی، اس کا ہاتھ نہیں تھا، وہ بازار میں سب سے یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، ایسے ہی ایک طرح سے اعلان کرتے کرتے پھر رہا تھا کہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ تو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پکڑ کے اس سے پوچھا کہ تم یہ بار بار اس کی تبلیغ کیوں کرتے رہتے ہو، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے؟ تو اس نے اپنی داستان بتائی، پھر اس نے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ ایک وقت تھا کہ میں ہٹا کٹا نوجوان طاقتور تھا اور تب میرا ہاتھ تھا۔ پھر اس نے یہ واقعہ سنایا، یہ واقعہ بتایا اس نے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا تو دیکھا ایک آدمی اچھی خاصی مچھلی مار کے رکھا ہوا ہے، تو میں نے اس سے وہ مچھلی چھین لی، میں نے اس سے مچھلی چھین لی، اور وہ آدمی کہتا بھائی یہی میں لے کے جاؤں گا، یہ میرے بچے کھائیں گے، اور یہ مجھ سے مچھلی نہ لو، لیکن میں نے اس سے جبرن وہ مچھلی چھین لی۔ اسی چھینا جھپٹی میں کہیں مجھے اس کا کانٹا لگ گیا، معمولی سا کانٹا لگ گیا۔ اب رات میں جب میں اپنے گھر پہ لیٹا سونے کے لیے تو مجھے اس انگوٹھے میں مجھے درد محسوس ہوا کہ درد ہو رہا ہے۔ تو پہلے تو آدمی نظر انداز ہی کرتا ہے، لیکن جب بڑھنے لگتا ہے تو آدمی پھر اس کو نوٹس کرتا نا کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ اس کو بے چینی ہونے لگی کہ یہ درد لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ رات ہی میں اٹھ کر کے اس نے سوچا کہ اس کا علاج کرو، طبیب کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، وہاں گیا اس کے پاس اور اسے بتایا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ برا مت مانیے گا، اب چونکہ وہ ایک ظالم جابر آدمی، تو اس نے کہا بھائی برا مت مانیے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تمہارا انگوٹھا میں کاٹ دوں، تمہاری انگلی میں کاٹ دوں تبھی ٹھیک ہوگا یہ۔ تو اس نے اس کو
دھمکی امکی دی کہ کیسے بات کرتے ہو تم، انگوٹھا اس کے لیے کاٹ دو گے، معمولی سے کانٹا چبھنے سے، مچھلی کا کانٹا چبھانے سے انگوٹھا کاٹ دو گے، اور پھر گھر آ گیا. لیکن وہ درد اتنی شدت اختیار کرتا گیا کہ وہ راضی ہو گیا اس بات پہ کہ ٹھیک ہے میرا انگوٹھا کاٹ دو، اور پھر سے گیا اس آدمی کے پاس کہ ٹھیک ہے آپ میرا انگوٹھا کاٹ دیجیے. کہا کہ جب کہا تھا کہ کاٹ دوں تب کاٹتا تو ٹھیک تھا، اب زہر اس کا اتنا سرایت کر گیا ہے کہ آپ کا پنجہ کاٹنا پڑے گا، یہاں سے کاٹنا پڑے گا. پھر وہ آدمی ہکا بکا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ پھر سے واپس آیا کہ اتنا بڑا ڈیسیزن لینا کہ پنجہ ہی ہاتھ کاٹ لوں یہ کیسے پاسبل ہے. لیکن اتنا شدید درد، ان اخذہ علیم شدید، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اس کی گرفت دردناک ہے اور بڑی شدت والی دردناک ہے کہ اس سے رہا نہیں گیا، پھر سے بھاگ کر کے گیا کہ اچھا ٹھیک ہے میرا ہاتھ تم یہاں سے کاٹ دو. کا تاخیر ہو گئی، اب تمہارا ہاتھ یہاں سے نہیں کاٹنا، اب اگر چاہتے ہو کنٹرول ہو جائے تمہارا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا. اور جب تک وہ ڈیسیزن لیا کہ یہاں سے کاٹے تب تک کہا کہ نہیں اب یہاں سے کاٹ لو، اسی میں خیر ہے کہ یہاں سے جلدی سے کاٹ لو ہاتھ. وہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے میرا ہاتھ یہاں سے کاٹ دیجیے، اور ہاتھ کٹوا کے آ گیا. پھر اس کے بعد آدمی کہتا ہے کہ میں تلاش میں لگ گیا، اس آدمی کی تلاش میں لگ گیا کہ جس کی میں نے مچھلی چھینی تھی وہ آدمی مجھے ملے گا کہاں. اور پھر ملا. پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں نے تمہاری اس دن مچھلی چھینی تھی، تم نے کیا کیا؟ تو کہا بھائی دیکھو اس دن مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی کہ اللہ تیرے اس کمزور بندے پر ایک طاقتور ظلم کر رہا ہے، ایک کمزور بندہ ہو نا. یہ اس غلط فہمی میں رہنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم کسی پہ ظلم کر لیں اس کی سزا نہ ملے. کوئی بھی ہو، ہمارا اپنا بچہ ہو، ہمارے اپنے گھر کے لوگ ہوں، ہمارے یہاں کام کرنے والے مزدور ہوں، یا ہم سے کوئی بڑا ہو، اس کی سزا نہ ملا، ایسا نہیں ہے، امپاسبل ہے. ہاں ایک ہی شکل جو میں نے ذکر کی کہ اللہ سے پہلے رو لے، گڑگڑا لے، معافی مانگ لے، صاحب معاملہ سے مل کر کے رفع دفع کر لے تو بچ جائے گا، تو بچ پائے گا. ان اخذہ علیم شدید، اللہ گرفت میں لے گا تو بہت دردناک سزا دے دے گا، بلبلا اٹھے گا آدمی. سوچ سکتے ہیں کہ 1 کلو 2 کلو مچھلی کے لیے آدمی کا ہاتھ چلا جائے، کوئی مقابلہ کوئی موازنہ اس کا. تو پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ اس دن سے میں نے یہ طے کر لیا کہ میں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں کسی پہ ظلم نہیں ہونے دوں گا. اس لیے میں نکلتا ہوں سب کو بتانے کے لیے کہ بھائی کوئی کسی پہ ظلم نہ کرو، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرو. تو ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے. اللہ نے ظلم سے منع کر رکھا ہے، ظلم کا انجام دیکھیے، ظلم کا انجام دیکھیے. جب یہ آدمی انجام رکھے گا تو اللہ سے ڈرے گا، یعنی اللہ کے پکڑ سے ڈرے گا. ایسی چیز یہ بھی ہے التفکر فی الملکین اللذین وکلہم اللہ بکتابت السیئات والحسنات، کہ ان 2 فرشتوں کا آدمی احساس کرے جن 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بٹھا رکھا ہے ہمارے کندھوں پر، اور وہ کیا کرتے رہتے ہیں، وہ کنٹینیو لکھتے رہتے ہیں. جو بھی بولو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی ہم اپنی زبان سے لفظ بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، فوراً لکھ لیتے ہیں اس کو. تو یہ احساس بھی ہونا ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اور غیبت کی سزا بتائی گئی ہے کہ یہ ناخن تانبے کے بنا دیے جائیں گے. یہ جو ناخن ہے نا قبر کے اندر آدمی کی برزخ کی زندگی میں اس کو تانبے کا بنا دیا جائے گا. اس تانبے کے ناخن سے آدمی اپنا چہرہ اور اپنا سینہ نوچے گا. یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ وہ سینہ اور اپنا چہرہ نوچے گا جس میں شدید درد ہوگا اور لہو لہان رہے گا آدمی. کسی کی سزا، یہ غیبت کی سزا. آدمی احساس کرے کہ میں جو بول رہا ہوں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے، یہ کوئی تزکیے والی بات نہیں. ہم سب اس گناہ میں کہیں نہ کہیں ملوث رہتے ہیں. سب بات چلتی ہے ہماری باتوں میں، کسی کی بھی غیبت ہو جاتی ہے، جانے انجانے میں ہو جاتی ہے. ہاں ڈر دل کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بھیانک سزا رکھی ہے، اور ایک مرتبہ آدمی کی آنکھ بند ہوئی، اس سزا میں اگر مبتلا ہو گئے تو کر کیا سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. وہاں جن کے سامنے غیبت کی گئی وہ وقتی طور پہ فائدہ ہو گیا، لطف اندوز ہو گئے، تھوڑا سا ہاں بات آگے بڑھ گئی، لیکن اس کا انجام اتنا بھیانک کہ آدمی پھر قبر کے اندر ہے اور پتہ نہیں کب تک کے لیے ہے، اور اس سزا کا وہ قصوروار ٹھہرا اور اس سزا کے اندر مبتلا ہو گیا. تو ایک چیز یہ ہے کہ آدمی سمجھے اس بات کو کہ اس کے ہر بات کو لکھا جاتا ہے. ایسے ایک بات اور علماء نے ذکر کی، التفکر فی الموت
کہ موت کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے. یہ اعمال انجام دیں گے ہم اور آپ تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا. موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس سختی کے پیچھے ہماری زندگی بھر کے اعمال کار فرما ہوتے ہیں. موت کی ہچکی جو آتی ہے یا موت کی وہ جو شدت ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اس کے پیچھے پوری زندگی بھر کے اعمال لیتے ہیں. آدمی جتنا نیک ہوتا ہے اتنی آسانی ہوتی ہے، اور جتنا برا ہوتا ہے اتنی ہی موت کے وقت اس کو شدت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اتنے درد سے آدمی کی روح نکلتی ہے. جب آدمی برے اعمال کیا ہے وہ زندگی بھر کرتا رہتا ہے، الگ الگ قسم کے مختلف گناہ انجام دیتے رہتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ خطرناک عمل ہوتا ہے اور اس طرح سے اس کو درد کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے. تو التفکر فی الموت، ایک چیز ذکر کی، التفکر فی احوال الموقف وشدت الحساب یوم القیامہ، کہ میدان محشر میں جب ہم کھڑے کیے جائیں گے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے، تو اس وقت کو یاد کرنا، اس وقت کو یاد کرنا کہ وہاں جو الگ الگ طرح کے ہم سے اور آپ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور اس دن کی ہیبت ایسی ہوگی، خوف ایسا ہوگا، کسی کو اجازت نہیں رہے گی کہ کوئی کسی سے بات کرے. اللہ رب العالمین کی مکمل طور پر اللہ کا کنٹرول ہوگا. آدمی اپنے بغل والے سے بھی نہیں بات کر سکتا ہے، ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، یعنی اپنی اپنی جان بچانے کی. نفسی نفسی مطلب اپنی اپنی جان بچانے کی پڑی ہوگی کہ میرا کسی طرح سے مجھے چھٹکارا مل جائے. وہی وہ دن ہوگا جس دن نہ آدمی باپ کو دیکھے گا نہ بیٹے کو دیکھے گا. ہر کوئی پہلے اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی کہ پہلے میں بچ جاؤں، پہلے میری نجات ہو جائے، اس کے بعد دیکھیں گے. یہ کیفیت ہوگی. تو اس دن کو اگر آدمی یاد کرے کہ ہماری زندگی بھر کا ریکارڈ فرشتے پیش کر چکے ہیں، زندگی بھر کا، اور اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ معاملہ کرے گا، تو آدمی کے دل میں خشیت پیدا ہوگی، پھر اللہ کی پکڑ کا ڈر پیدا ہوگا. ایک چیز یہ بھی ذکر کی. ایک بات یہ بتائی کہ التفکر فی خطر الجوارح یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جو ہمارے جسم کے اعضاء ہے اس کا جو خطرہ ہے ہمارے اوپر. کیا خطرہ ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں گویائی عطا کر دے گا. ہم اپنی آنکھ سے اگر غلط چیز دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ کو اللہ تعالیٰ بولنے کی صلاحیت دے دے گا. ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی طاقت دے دے گا. اچھا، اس میں اس بات پر ایمان لانا ہمارے اور آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. زبان بھی تو جسم کا ایک حصہ ہے، اس کو ایک اللہ نے کیفیت دے رکھی ہے، اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں، ٹٹولتے ہیں اور آواز نکلتی ہے اور بات کرتی ہے. تو اللہ کے لیے کیا بعید ہے کہ اللہ یہی چیز، یہ صلاحیت انگلیوں کو دے دے، یہ صلاحیت آنکھوں کو دے دے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پیر بولیں گے، وہ بتائیں گے کہ اس کے ذریعے کیا گناہ کیا گیا، اس کے ذریعے کیا گناہ کیا گیا. اللہ جس اعضاء کو بھی حکم دے گا وہ بتائے گا کہ اس کے ذریعے کیا گناہ انجام دیا گیا. تو اس کا بھی احساس رکھنا. جب آدمی اس کا احساس رکھے گا تو ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر پیدا ہوگا. اور اس حوالے سے آخری بات یہ کہ التفکر فی خطر سوء الخاتمہ، کہ سب سے بھیانک چیز یہ ہے کہ اگر آدمی گناہ بھری لت پت زندگی گزارتا ہے تو اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے، بدترین خاتمہ ہوتا ہے، برا خاتمہ ہوتا ہے اس کا. یعنی عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. کسی کو آخری وقت توبہ کی توفیق مل جائے الگ مسئلہ ہے، لیکن ہوتا ہے جو زیادہ تر ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اچھے کاموں میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور ایک آدمی برے کاموں میں زندگی گزار رہا ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالشر ہوتا ہے. جب خاتمہ بالخیر کا کیا مطلب اور خاتمہ بالشر کا کیا مطلب؟ خاتمہ بالخیر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی سجدے کی حالت میں مر رہا ہے تو خاتمہ بالخیر ہو گیا. آدمی قرآن پڑھتے پڑھتے مر گیا تو اس کا خاتمہ بالخیر کا مطلب، ہاں ایک نشانی ہے، وہ ایک علامت ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے وہ، لیکن اصل خاتمہ بالخیر ہے کہ آدمی مکمل طور پہ شریعت کا پابند ہے اور شریعت کا پابند رہتے ہوئے اس کا انتقال ہو، پھر چاہے بستر پر ہی ہو. آدمی بستر پہ مر رہا، ہاسپٹل میں مر رہا، لیکن وہ خاتمہ بالخیر ہے. وہ خاتمہ بالخیر ضروری نہیں کہ سجدے کی حالت میں رہے گا تب ہم سمجھیں گے خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے. یہ قرآن پڑھتے پڑھتے مر رہا ہے تب سمجھیں گے خاتمہ بالخیر ہوگا. بستر پر مر رہا ہے لیکن خاتمہ بالخیر ہے. اور خاتمہ بالشر یہ ہے کہ آدمی شریعت کے خلاف ورزیاں کرتے ہوئے مر جائے، چاہے مسجد میں کیوں نہ مرا، اس کو خاتمہ بالخیر نہیں کہہ سکتے. ایک آدمی لوگوں کا حق غصب کر کے رکھا ہوا ہے،
چوری کے ذریعے سے، غبن کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے وہ مال کی کمائی کرتا ہے، مختلف سماجی برائیوں میں مبتلا ہے، اور جمعہ کے دن نماز پڑھنے آیا تھا، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ سے بعید نہیں ہے، دل میں توبہ کر لیا تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ دل میں اس نے توبہ کر لیا، ہم اس پہ حکم نہیں لگائیں گے کہ اس کا برا خاتمہ ہوا، یہ بات ہمیں کہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ کیا پتہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا کہ خاتمہ بالشر ہوا ہے۔ وہ نمازوں کا پابند نہیں ہے، ہفتے میں ایک دن آتا 10 منٹ کے لیے صرف آتا، لاش کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ لیتا وہاں سے، نہیں کہہ سکتے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے، کیا پتہ اس کا خاتمہ بالشر ہوا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تارک صلاۃ ہے، تارک صلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا، ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ خاتمہ بالشر ہوا ہو، گرچہ مسجد کے گیٹ پہ مر گیا ہو۔ تو یہ ظاہری چیز دیکھ کر کے یہ کہہ دینا کہ مطلب یہ آدمی قرآن پڑھتے پڑھتے مر گیا تو خاتمہ بالخیر ہے، یا یہ آدمی بستر پہ مرا ہے تو اس کو خاتمہ بالخیر نہیں کہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو ایک بات یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ اگر میں گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ بالشر ہو، اچھی موت کی بجائے بری موت آ جائے۔ بری موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کے مرتے اس کی جسمانی کیفیت کیا تھی، سب سے بدترین موت یہ ہے کہ آدمی مرے اس حال میں کہ اللہ اس سے ناراض ہو، یہ بدترین موت ہے۔ بدترین موت یہ ہے کہ آدمی ایسی حالت میں مرے کہ اللہ اس سے ناراض ہو، اور بہترین موت یہ ہے کہ آدمی ایسے حالت میں مرے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ باقی جسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میدان جہاد میں صحابہ کرام کٹے پھٹے حالت میں شہید ہو جاتے تھے، جسم دیکھ کر کے اندازہ نہیں، ایک آدمی کا جسم چاہے جتنا ڈیمیج ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بری موت ہے، وہ اس کو بری موت نہیں کہیں گے۔ بری موت یہ ہے کہ آدمی مرا اس حال میں کہ اللہ اس سے راضی نہیں تھا۔ اچھی موت یہ ہے کہ آدمی مرا چاہے جس حالت میں بھی مرا، چاہے جتنا دن بستر پہ جھیل کے مرا ہے، جس کیفیت سے بھی مرا، اس کا رب اس سے راضی ہے تو یہ خاتمہ بالخیر ہے۔ تو اللہ کا ڈر یہاں سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف خشیت یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کی بتائے ہوئے سزاؤں کو آدمی ہمیشہ ذہن میں رکھے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ 5 منٹ اور لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کروں گا کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیوں نہیں ہوتا، یہ اگر اللہ کا خوف رہتا تو رخصت کیسے ہوتا ہے، کیسے اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ اب اتنی ساری باتیں سنیں تو اللہ کا خوف پیدا ہوا یا اللہ سے محبت پیدا ہوئی، یہ رخصت کیسے ہو جاتا ہے، دل سے خالی کیسے ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے حب الدنیا، دنیا کی بیجا محبت، بہت زیادہ اپنے آپ کو دنیا میں ویست رکھو گے، دنیا کرتے رہو گے تو دنیا کے ہو جاؤ گے۔ ہاں دنیا بقدر ضرورت ہمیں حاصل کرنی ہے، ایک روٹین بنا ہوا ہے، آدمی صبح ڈیوٹی پہ نکلتا ہے، کاروبار کے نکلتا ہے، لیکن دین کی حفاظت کے ساتھ، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ، سارے دین پہ عمل کرتے ہوئے دنیا حاصل کرے وہ۔ لیکن دنیا حاصل کرنے چلا گیا سب کچھ چھوڑ کر کے تو پھر اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جائے گا، پھر نہیں رہے گا ڈر، پھر دنیا کی اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ پھر آدمی سودی کاروبار بھی کرنے لگے گا، چوری بھی کرنے لگے گا، دھوکہ بھی دینے لگے گا، ہر کام کرنے لگے گا، اس کی کوئی لمٹ نہیں رہ جائے گی۔ پھر اس کو کہیں سے پکڑ کے سمجھانا مشکل ہو جائے گا کہ یہاں سے یہاں لوٹ کر کے آؤ، کیوں اس نے دنیا ہی کو اپنا سب کچھ بنا لیا، یہاں تک کہ اس کو اپنا معبود بنا لیا، معبود بنا کے جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ایسے وہ دنیا کی پوجا کرنے لگتا ہے، دنیا کرتے رہتا ہے، اس وجہ سے اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اور ایک چیز بتائی کہ صحبت الفجار، گنہگار لوگوں کے ساتھ، فاسق و فاجر کی صحبت میں رہنا، ہمیں پتہ ہے کہ آدمی نماز کا پابند نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آدمی غلط کام کرتا، اس کی صحبت میں جا کر کے رہ رہے ہو تو ویسے ہی ہو جاؤ گے، پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے، پھر وہی ساری چیزیں تم بھی اپنا لو گے، ہمارے دل میں بھی وہی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ایک چیز یہ ذکر کی قرآن سے اعراض، قرآن مجید سے، جو بات ابتدا میں بھی آئی تھی، قرآن سے رشتہ ٹوٹے گا تو دل سے اللہ کا خوف نکل جائے گا۔ اس لیے روٹین ہونا چاہیے، پابندی کے ساتھ ڈیلی 2-4 صفحہ ہی قرآن پڑھیں، 2-3 آیتوں کا ہی درس سنیں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں، لیکن ضرور یاد رکھیں، اگر نہیں کریں گے اللہ کا خوف رخصت ہو جائے گا، اللہ کی محبت دل سے رخصت ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ نے فرمایا، لمبی آیت ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ذکر سے مراد قرآن، شریعت، دین پورا، اس سے جو اعراض کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی تنگی والی زندگی ہو جاتی،
گھٹن والی زندگی ہو جاتی ہے، اللہ سے دوری والی زندگی ہو جاتی ہے، بڑی خطرناک زندگی ہو جاتی ہے۔ ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے اگر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو نفس کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، جو ابتدا میں پڑھی گئی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو آدمی اپنے نفس کو کنٹرول کر لے گا، اور اس خوف کی وجہ سے اگر آدمی رو پڑے اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے تو جہنم کی آگ ایسے آنکھ پر حرام ہے، ایسی آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جو اللہ کے ڈر سے روتی ہو۔ بلکہ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ جنہیں سایہ نصیب ہوگا اس دن، جس دن کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو اللہ کو ایسی تنہائی میں یاد کر کے رو پڑتا ہو، اللہ کو یاد کر کے رو پڑتا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے کیا ہے؟ جنت کی بشارت ہے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ جو اپنے رب کو یاد کر کے غیب میں وہ ڈرتے ہیں، خشیت ان کے دل کے اندر ہے، اللہ سے اللہ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لیے فرمایا لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے ہم بخش دیں گے، ایسے لوگ کو بخش دیں گے جو ہم سے ڈرتے ہیں، ہم ایسے لوگ کو بخش دیں گے۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ بہت بڑا اجر سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے، کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، جنت میں داخلہ دے دے گا، میدان محشر میں سایہ دے دے گا، اور ایسے لوگوں پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ یہی اصل کامیابی، یہ اصل کامیابی ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے، جہنم سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں ذکر کی گئی اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔